الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعۃ المبارک پہ پچھلے جمعۃ المبارک سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اس نسبت سے کہ ماہ ذی الحج میں دور دراز کے علاقوں سے مسلمان حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کا رخ کرتے ہیں.
اور حج کی ادائیگی میں سب سے زیادہ جس ہستی کی یاد آتی ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خلیل ہونے کا لقب عطا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنا دوست بنایا، اور دوست بنانے میں مختلف امتحانات میں سے گزارا۔ بڑے بڑے امتحانات جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئے، ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کی توفیق سے پاس ہوئے۔ ان امتحانات میں سے پہلا امتحان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنے والد کے سامنے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام سناؤ۔ اور یہ والد کون تھا؟ جو اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو خدا بنا کے دیتا تھا، یعنی بت تراش تھا، ساتھ میں بت فروش بھی تھا اور بت پرست بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام بڑی جواں مردی اور دلیری سے اس والد کے سامنے واضح فرمایا، اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب دوسرا بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ جب والد کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سنایا تو والد نے یہ واضح طور پہ کہا کہ اگر آئندہ تو نے میرے معبودوں کا ذکر اس طرح کیا جیسے آج کر رہا ہے تو پھر لَأَرْجُمَنَّكُمْ، تمہیں پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، قتل کر دوں گا، اور جو آج تو نے کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، مجھے چھوڑ، میرا گھر چھوڑ، اور چھوڑ کے نکل جا تو یہاں سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ کے آئے قوم والوں کے سامنے۔ اب دوسرا امتحان شروع ہو رہا ہے کہ قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانا ہے، اور قوم بھی وہ ہے کہ جنہوں نے بت پرستی اور ان کی عبادت کرنا اپنا مذہب اور شیوا بنایا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اس دوسرے امتحان کے اندر دیکھیے گا کیسے کامیاب ہوتے ہیں اور کتنے کٹھن حالات سے گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے سورہ انبیاء کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے کیسے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید میرے سامنے کھلا ہے، قرآن مجید کا انداز اور ترجمے پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کا تذکرہ بہت ہی پیارے انداز میں فرمایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ سورہ انبیاء 17واں پارہ اور آیت کا نمبر 51۔
خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، فرمایا پکی بات ہے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت سے نوازا تھا، من قبل، فرمایا بلوغت سے پہلے ہی یا نبوت ملنے سے پہلے ہی میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت سے مالا مال فرما دیا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو جاننے والا بھی ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمائے ابراہیم علیہ السلام جس کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل پیغمبر بنایا، فرمایا جس کو اپنا دوست بنایا میں اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اس کے لیے کون سی چیز مناسب تھی، کتنی ہدایت اور کون سی ہدایت مناسب تھی، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہوں۔ فرمایا جو ہدایت مناسب تھی وہ انہیں عطا فرما دی، وقت آنے پہ میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا اور حکم دیا میرے پیارے ابراہیم اپنے والد کے سامنے بھی، اپنی قوم والوں کے سامنے بھی میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور قوم کو کیا مخاطب کر کے فرما رہے ہیں؟ فرمائے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، فرمایا میرے مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب میرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے میں اللہ کا پیغام سنا رہے تھے۔ اور میرے پیارے ابراہیم کا پیغام انداز بھی دیکھیے گا، فرمایا ما هذه التماثیل، فرمایا میرے والد اور میری قوم کے لوگوں مجھے یہ بتاؤ ما هذه التماثیل، فرمایا یہ جو مورتیاں بنا کے بیٹھے ہو، یہ جو بت بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ہر پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام سنایا، لیکن جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سنایا، فرمایا ایس نہج پہ اور ایسے طریقے پہ کسی پیغمبر نے نہیں سنایا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے، آپ سے بعد میں بھی آئے، فرمایا ہر پیغمبر نے اپنی قوم کے سامنے فرمایا جو انداز اپنایا، اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا جتنے بھی پیغمبر آئے ہر پیغمبر نے آ کر انداز یہ اپنایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی الہ اور معبود نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائے یہ انداز نہیں اپنایا، یہ نہیں انداز اپنایا
کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، فرمایا اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ بات کا انداز ہے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کا انداز سنیے گا۔ فرمایا ما هذه التماثیل، فرمایا پہلے آپ بتائیے گا جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا میں بعد میں بتاؤں گا کہ میرا اللہ کون ہے، میں بعد میں تعارف کرواؤں گا کہ میں کس کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں، پہلے تم بتاؤ ان سب کی حقیقت۔ ما هذه التماثیل، فرمایا جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ مورتیاں بنا کے بیٹھے ہو، فرمایا یہ جگہ جگہ پہ تصاویر بنی ہوئی ہیں، یہ جگہ جگہ پہ بت بنا کے ان کی عبادت ہو رہی ہے۔ فرمایا بتاؤ ان کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہے، کیا یہ اپنی جان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، کیا یہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ ما هذه التماثیل، بتاؤ ان کی حقیقت کیا ہے۔ تم لہا کفونا، فرمایا جن کے آس پاس تم آ کر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ انتم لہا کفون، فرمایا جن کے مجاور بنے ہوئے ہو۔ دوسرا معنی آسان کاف میں بیٹھتے ہو، جن کے آس پاس بیٹھنا تم صاحب اپنے لیے باعث ثواب جانتے ہو، فرمایا ان کی حقیقت تو بتاؤ۔ تیسرا معنی کرو تو بات اور واضح ہو جائے۔ فرمایا ما هذه التماثیل التي انتم لها کفون، فرمایا بتاؤ ان کی حقیقت کیا ہے، فرمایا جن کے آس پاس آ کر تم طواف ان کے کیا کرتے ہو، ان کے جناب آس پاس طواف کرتے ہو، ان کے آس پاس چکر لگاتے ہو جناب۔ فرمایا انتم لہا کفون، فرمایا بتاؤ ان کی حقیقت کیا ہے، کیا ہے حقیقت ان کی عبادت پہ تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں ہے؟ آیا کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم تمہارے پاس آیا کہ تم نے اپنے رب کو چھوڑ کے ان کی عبادت کو شروع کر دیا؟ فرمایا قوم والوں سے بڑا سخت سوال ابراہیم علیہ السلام کا، اپنے معبودوں کی حقیقت بتاؤ۔ جواب سنیے گا۔ فرمایا قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، قوم والے کہنے لگے ابراہیم دلیل تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہاں اتنی بات کا فعل ضرور ہے، ہمارے آباء و اجداد بھی انہی کو اپنا خدا اور معبود کہتے تھے، اور ہم بھی انہی کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اور اپنے ماحول کا تھوڑا سا آپس کے اندر کمپیریزن کیجئے، تقابل کیجئے۔ آج بھی لوگوں کو منع کیا جائے، جناب کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر دنیا سے چلے گئے، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اب انہی کی عبادت شروع کر دی ہے آپ نے، انہی کے نام کی نظر و نیاز ہے۔ اگر قرآن مجید کی دلیل ہے تو پیش کرو، اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی سچی حدیث ہے تو پیش کرو کہ اللہ کے پیغمبر نے قبر پہ آ کے سجدے کیا کرو، میرے نام کی نظر و نیاز دیا کرو، یا اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہے کہ میرے علاوہ اوروں کی عبادات بھی جائز ہیں۔ فرمایا کوئی جواب نہیں، صرف ایک ہی جواب آتا ہے، یار کے کریے جناب، سارے پیو دادے جو آج سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے مشرکین کا یہی جواب آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جواب دو، کیا حقیقت ہے ان کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کہتے وجدنا آبانا لہا عابدین،
دلیل تو کوئی نہیں ہے، ہاں صرف اتنی بات ہے ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آ رہے ہیں، انہی کو دیکھ کے ہم بھی اسی کام پہ شروع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے گا، فرمایا اگر یہی حقیقت ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے باپ دادا یہی کام کیا کرتے تھے، پھر سنیے گا میں ابراہیم علیہ السلام کا جواب، فرمایا لَقَدْ كُنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی اس برے فعل کی وجہ سے واضح طور پر گمراہی میں ہو۔ فرمایا اپنے معبودوں کی حقیقت بتاؤ، اگر تم کر رہے ہو ایسا کام تو میں ابراہیم علیہ السلام کہتا ہوں تم گمراہی کے اندر ہو، تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، غلط راستے کی طرف جا رہے ہو۔ قوم والے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب مکالمہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ قوم والوں نے سنی بڑی عجیب بات ہے، فرمایا ہماری پوری قوم میں سے ایک ابراہیم ہے جو ان کو غلط کہہ رہا ہے، ذرا پوچھیں تو صحیح ابراہیم علیہ السلام سے حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں ابراہیم اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ذرا یہ تو بتا یار تو ہمارے ساتھ سچی بات کر رہا ہے یا ہنسی مذاق تو نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ ساری کی ساری قوم ہمارے ساتھ ہے، ایک تو اکیلا کھڑا ہوا ہے، ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ یار تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، میں جس رب کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں میں اپنے رب کا تعارف کروانے لگا ہوں، بلا رہا ہوں۔ فرمایا وہ رب ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جس رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اسی مسئلے پر میں ابراہیم سچا گواہ بن کر آیا ہوں، تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات جب اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے، فرمایا تمہاری عبادت کے لائق بھی اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، فرمایا ہاتھ سے بنائے ہوئے نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے دفن کیے ہوئے تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جس وقت بات سمجھانے سے، فرمایا دلائل سے سمجھانے سے ان کو بات سمجھ نہیں آئی، ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں او بھائی اس رب کی عبادت کرو جس رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ قوم والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ السلام نے فرمایا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرمایا مکالمہ چل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بات سے انکار کیا، اب ابراہیم کے سامنے ظاہر کروں گا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دو طریقے اپنائے قوم کو سمجھانے کے۔ پہلا طریقہ دلائل کے ساتھ بات کو سمجھانے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے کوئی تو سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوگا میری بات کو سمجھ جائے گا، اور میں پہلا طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا، دوسرا طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا، اور میں جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں ان کی کمزوری کو ان کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ کتنے بے کس اور کمزور ہیں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دوسرا طریقہ اپنانے کے لیے فرمایا تم یہاں سے جاؤ، تمہارے خداؤں کا کیا حال کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بات کہہ کے فرمایا ان کا جو بت خانہ تھا، جو انہوں نے خداؤں کا گھر بنایا ہوا تھا، فرمایا وہاں تشریف لے گئے۔ قوم والے سارے باہر ایک طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، میلے کا دن ہے، انہوں نے اپنی نظر و نیاز اکٹھی کر کے ان کے سامنے رکھ دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فقال الا تاکلون، فرمایا مخاطب کر کے فرمایا اتنے جو کھانے پڑے ہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ اکبر۔ فرمایا الا تاکلون، فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو؟
खाओ ना इतने ज्यादा जो खाने पड़े हुए हैं। फरमाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फरमाए उन्होंने क्या खाने थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो तंजन बात फरमा रहे थे। अब काम शुरू किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। फरमाए फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। फरमाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाड़ा हाथ में लिया, फरमाया उनकी मुरम्मत शुरू कर दे। फरमाया किसी खुदा का गला उतार दिया, किसी की टांगे तोड़ दी, किसी के बाजू तोड़ दिए, किसी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। फरमाया उनके जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा काम खुदा के कंधे पे लटका दिया और लटका के चले गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। फरमाया ये इसलिए किया लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, फरमाया जिस वक्त हमने आमने सामने होना है, फरमाया ताकि कौम वालों को मैं असल बात समझा सकूं। फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, इधर से मेला खत्म हुआ, कौम वाले आए सीधा अपने खुदाओं के पास के वहां खाने वगैरह रख के गए थे, मुतबर्रिक हो गए, तबर्रुक बन गया होगा, हम जनाब तबर्रुक के तौर पर खाएंगे और मौजे उड़ाएंगे। जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं क्या देखते हैं कि खुदाओं का तो बुरा हाल हुआ पड़ा है, किसी खुदा का गला नहीं है, किसी की टांगे नहीं है, किसी के बाजू नहीं है, पर मैं सारे टुकड़े टुकड़े हुए पड़े। अब जनाब कौम वाले देख के हैरान हो के खड़े हो गए, कहते हाय काश, हाय अफसोस, क्या हो गया? मन फ़अला बिहाज़ा बिआलिहतिना, कहते हैं यार मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना, हमारे खुदाओं का ये हाल किसने कर दिया? ये क्या मन फ़अला पड़े हैं, पर मैं मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना, हमारे खुदाओं का बड़ा बुरा हाल ये किसने कर दिया? इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीना, यार जिसने भी किया है अच्छा नहीं किया, जिसने भी किया है अच्छा नहीं किया। यार आखिर हमारे खुदा थे, आखिर हमारे माबूद थे, यार उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब क्या है, आपस में बातें शुरू हो गई, यार ये कौन कर सकता है, ये मामला किसका हो सकता है? वो जो पीछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से बात फरमाई थी कि तुम यहाँ से चलो, मैं जरूर इनका इलाज करूंगा, वो कुछ लोगों ने सुनी, कुछ ने ना सुनी। जिन्होंने सुनी उन्होंने अनसुनी कर दी कि ये क्या कर सकता है। अब उनके दिमाग में वो बात आई और आपस में क्या कहते हैं, समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, कहते हैं यार हाँ, एक नौजवान से हमने सुना है, समिअना फता, एक नौजवान को हमने सुना, यज़कुरुहुम, जो हमारे खुदाओं को अच्छा सेहत शिफा देने वाले नहीं है, ये मुकदमों से रिहाई दिलाने वाले नहीं है, ये तुम्हारे नफे नुकसान औलाद देने वाले नहीं है। फरमाया यज़कुरुहुम, वो एक नौजवान हमारे खुदाओं को हर वक्त जनाब जलील करके रखता था, युकालु लहू इब्राहीम, जिसका नाम इब्राहीम है। अल्लाहु अकबर, जिसका नाम क्या है जी? इब्राहीम है। पर मैं एक ही नौजवान है पूरी बस्ती में, उसके अलावा और किसी का काम नहीं है। अब सारे के सारे कौम वाले मिल के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। फ़अतू बिही अला आयुनिन्नास, आपस में मशवरा करके आए, कहते हैं यार इब्राहीम से बात करनी है लेकिन अकेले में नहीं करनी, लोगों के सामने लेके आना है, लोगों के सामने उसे नऊज़ बिल्लाह बेइज्जत करना है ताकि बाकी लोगों को सबक मिल जाए, इसके बाद हमारे खुदाओं का कोई भी नुकसान न करे। फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदाओं का हाल आपने किया है। अल्लाह, यकीन जाने में पिछले जुमे पे भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ। मौलाना मोहम्मद अमीर साहब की बात रहमतुल्लाह ताला अलैह, मियां वाली के बहुत बड़े आलिम थे, मर्दे कलंदर, वो अक्सर फरमाया करते थे रब रुस्से ते मत खस्से, अल्लाह ताला की नाराजगी आ जाए तो समझ ही खत्म हो जाती है। क्या कहते हैं, अअंत फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना,
اے ابراہیم ہمارے خداؤں کا حال آپ نے کیا ہے، خدا بھی ہے، خدا بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں یار خداواں دی لٹریشن تو نہیں کی تھی ابراہیم، یہ خداؤں کی مرمت آپ نے تو نہیں کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بات کو سنا اور اب وقت آ گیا ان کو سمجھانے کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرمایا یہ جو بڑا ان میں سے کھڑا ہے جس کے کندھے پہ یہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے، فاسألوہم ذرا پوچھو تو صحیح اس سے۔ فرمایا پوچھئے گا، چھوٹے چھوٹے بادشاہوں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ھذا فاسألوہم یہ بڑا کھڑا ہوا ہے اس سے پوچھئے گا، یہ اتنے سارے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، یہ اتنا مال پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے جناب کھانوں پہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہو اور بڑے نے سب کی لٹریشن کر کے کہ یہ سارا کھانا میں نے کھانا ہے سب کو اس نے مار دیا ہو۔ پر میں بتاؤ نا فاسألوہم اس سے پوچھئے گا ان کانوا ینطقون اگر یہ بول کے آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا سوال پہلے تو کچھ غصہ تھا، فرمایا پہلے تو کچھ غصہ لے کے آئے تھے کہ ہمارے معبودوں کا یہ حال ہوا، اب سوال اتنا سخت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر پوچھ کے بتاؤ کہ یہ سارا معاملہ کس نے کیا ہے، فرجعوا الی انفسہم ہر ایک نے اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھا، اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھ کے کہتے ہیں انکم انتم الظالمون، کھڑے ہو گئے کافی دیر شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے، پھر کہتے ہیں ابراہیم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تینوں پتہ تے بول نہیں سکتے، کیا کہا ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تجھے پتہ تو ہے یہ بول نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اصل بات کو سمجھانے کی طرف آ گئے، فرمایا جو خود بول کے اپنا حال نہیں بتا سکتے، قوم والو ذرا سمجھو تو صحیح، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، فرمایا تم ان کی عبادت اللہ کو چھوڑ کے کیوں کرتے ہو کہ مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اصل یہ بات سمجھانی تھی، اصل یہ سمجھانا تھا۔ فرمایا جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے، فرمایا سارے جہان کی حفاظت کیا کریں گے۔ افتعبدون، منہ بناتے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر سنیے گا میں ابراہیم علیہ السلام کی بات۔ فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، فرمایا تف ہے تمہارے اوپر، فرمایا حیرانگی اور پریشانی ہے تمہارے اوپر، فرمایا اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، افلا تاکلون، فرمایا کتنے بہترین طریقے سے تمہیں سمجھایا ہے لیکن سمجھنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر۔ اب جی ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے بالکل ہر جگہ پہ عام ہو گئے، ہر خاص و عام کی زبان پہ یہ تذکرے کہ یار ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کو ہر وقت برا بھلا کہتا ہے۔ وقت کا بادشاہ بات پہنچ گئی، نمرود کے کانوں میں بات پہنچی کہ اب جی ابراہیم علیہ السلام ہر وقت میرے خداؤں کو بھی برا بھلا کہتا ہے اور ساتھ میں میری خدائی بھی ہے، میں بھی تو لوگوں کو اپنی عبادت کرواتا ہوں۔ یہ تو کل اگر 4 بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، 2 مسلمان بادشاہ اور 2 کافر بادشاہ تھے۔ مسلمانوں میں کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا یہ 2 بادشاہ مسلمان تھے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، اور دوسرے 2 کافر بادشاہ
ایک بخت نصر اور دوسرا یہ نمرود۔ البدایہ والنہایہ کی پہلی جلد میں یہ بات موجود ہے۔ فرمایا نمرود کی پوری دنیا پہ بادشاہت ہے، کہتے ہیں سب کو میں اپنی عبادت کرواتا ہوں، اور اگر یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے عیاں کر دی تو میری بادشاہت کو خطرہ پڑ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کو بتلا السلام کو اپنے پاس اس نے بلوا لیا۔ فرمایا بلایا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ 3 پارے میں ارشاد فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام سے نمرود جھگڑ رہا تھا، اور جھگڑ بھی کس بات میں؟ فی ربی، اس کے رب کے معاملے میں۔ فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، اور جھگڑا بھی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ فرمایا بادشاہت ملی نمرود کو، 2-4 دن کی بادشاہت تھی، اس پہ تکبر کر بیٹھا، فخر کر بیٹھا، اور اسے ہمیشہ کی سمجھ بیٹھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے ٹکرا گیا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے بتا تیرے رب کا تعارف کیا ہے، کون ہے تیرا رب؟ ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کروایا۔ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ فرمایا زندگی کہ میرا رب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رب کا تعارف یہ کروایا۔ فرمایا نمرود کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 آدمی منگوا لیے۔ فرمایا ایک وہ جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور دوسرا فرمایا اپنے رب کا تعارف۔ اب جو دوسری دلیل بیان فرما رہے ہیں سمجھیے گا، اس سے پہلے ایک بات ذہن میں بٹھائیے گا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ہر پیغمبر جس وقت میں بھی آیا، اس وقت میں اس پیغمبر سے بڑا عقل مند اور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اپنے وقت میں سب سے بڑا عقل مند وقت کا پیغمبر ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عقل مندی کا اظہار دیکھیں کس طرح فرمایا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلی دلیل بیان فرمائی، فرمایا میرا رب زندگی اور موت کا مالک ہے، فرمایا اس نے آگے سے لوگوں کو بہکایا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اگر میں کہوں کہ میرا رب رزق دیتا ہے، یقیناً یہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، کسی کو کھانا روک لے گا، لوگوں کو غلط راستے پہ جانے کے لیے ایک موقع میسر آ جائے گا۔ پر میں جو بھی کوئی ایسی دلیل دوں جس سے لوگوں کو یہ بہکا سکے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات کہی، فرمایا جس کا جواب نمرود سے یہ ہے کہ میرا رب ہر روز صبح سویرے سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی خدا ایک دن مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ فرمایا جب میرے ابراہیم نے یہ بات کی، فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، فرمایا حیران پریشان رہ گیا۔ سریکی میں معنی کیا جاتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہکا بکا رہ گیا کہ اس کا جواب آج ابراہیم کو جواب نہ دیا گیا تو پھر تو یہ ہمیشہ ہمارے اوپر اسی طرح مسلط ہو جائے گا۔ وقت کا بادشاہ بھی، قوم والے بھی آپس میں اب مشترکہ طور پہ مشورہ کر کے ایک باقاعدہ میٹنگ بٹھا کے جی کیا کیا جائے۔ اب جی بات یہ طے ہوئی، سارے کیا کہنے لگے، رب کا قرآن سنیے گا۔ فرمایا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہتے ہیں حرقوا، جلاؤ اس ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں۔ اگلی بات وانصروا آلہتکم، تے اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ کیا کرو جی؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ وہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان، کچھ نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے۔ جو
فرمایا جلاؤ ابراہیم کو، وانصروا آلہتکم، الفاظ بھی وہ بیان فرمائے جو الفاظ عین شرک کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ فرمائے کیا کہا قوم نے؟ کہتے ابراہیم کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وانصروا آلہتکم، کس کی مدد کرو؟ اپنے خداواں دی مدد کرو۔ جی وہ پھر وہی بات، رب رسے تے مت کھسے۔ جی عقل بھی نہیں ہے بھی خدا، اور خدا کی مدد کی جا رہی ہے۔ کیا کی جا رہی ہے؟ خدا کی مدد کی جا رہی ہے۔ جی خداواں دی مدد کرو۔ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کام کر گزرو۔ اب جی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا چکھا تیار کیا گیا۔ فرمایا سینکڑوں جناب گز پر ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کو تیار کیا گیا۔ فرمایا ہر ایک اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے، لکڑیاں اکٹھی ہوئی، مختلف چیزوں نے جناب ہیلپ کی اور آگ کو بھڑکایا گیا۔ آگ جب بھڑک گئی، ابراہیم علیہ السلام گھوڑے میں بٹھایا گیا۔ پھر گھوڑے میں بٹھانے سے پہلے پیارے خلیل پیغمبر کو فرمایا بے لباس کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار لیے گئے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے حیا سے آنکھوں کو بند کر دیا۔ فرمایا گھوڑے میں کٹھن امتحانات میں سے گزرنا ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں مولا اگر اجازت ہو تو تیرے خلیل کے پاس مدد کے لیے چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو بھی جا کے آزما لے میرے خلیل کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے پنگھورا ہلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور فرمایا من انت، تو کون ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں انا جبرائیل الا حاجتون، فرمایا میں جبرائیل ہوں، اگر کوئی میرے ساتھ تیرا کام ہے تو میں غلام حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے جبرائیل بڑی غلط جگہ پہ آ گیا، بڑے غلط موقع پہ آ گیا، اپنے رب سے دوستی کا مزہ جو پا رہا تھا تو نے ہلا کے وہ سارا مزہ خراب کر دیا ہے۔ فرمایا وہ سارا مزہ خراب کر دیا ہے۔ فرمایا کس لیے آیا ہے؟ کس نے بھیجا ہے تجھے؟ بھیجا تو کسی نے نہیں ہے، میں نے یہ منظر دیکھا ہے اور مجھے ترس آیا اور میں تیرے پاس مدد کے لیے آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ رب جو دی جیتا جاگتا مجھے دیکھ رہا ہے، فرمایا اگر اسے میری جان چاہیے ابراہیم کو تیری، ذرا اپنا بھی اپنے اندر بھی دیکھیے گا، ہمارے اوپر تھوڑی سی مشکل آئے رب یاد ہی نہیں ہے۔ یہ نا میں پچھلے دن گاڑی کا کام کروانا تھا، ادھر کیا کہتے ہیں مستری بیٹھے ہوئے ہیں ایک گریڈ پہ، اس کے پاس گیا، وہ بتا رہا ہے کہ استاد جی میں گاڑی کا کام کر رہا تھا تو گاڑی نا اچانک سے ہم نے کہا اسٹارٹ نہیں ہوگی کیونکہ خراب تھی، گیئر اس کا لگا ہوا تھا اور اس نے جیسے شاگرد نے وہ سلف لگایا نا گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، اور چونکہ وہ گیئر میں تھی اور گاڑی چل پڑی سیدھی اندر کی طرف نا۔ اس میں جس کی گاڑی تھی نا اللہ اسے ہدایت دے وہ اور تھا، مطلب کہ شین یہ عین تھا، تو وہ جیسے ہی گاڑی چلی نا کہتے وہ گاڑی کے اوپر آ کے ایسے ایسے اس نے یا علی مدد یا علی مدد ایسے اوپر گرا۔ آخر جی میں اس کو آخر میں کہ اتھے نہیں رک دی یہاں یہ نہیں رکتی بھائی۔ کہتے پھر بڑی مشکل سے اس کو گاڑی کو بند کیا، روکا، تو میرا میں کس کو پکارنا ہے؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے سبق یہ دیا، اور یاد رکھو میرا بھائی قربانی فعل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، فرمایا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی قبول بھی اس کی ہوگی جس کا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام مشکل ترین گھڑی میں ہے، لیکن مشکل وقت کے اندر بھی مدد چاہیے تو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ فرمایا اس مشکل میں کسی کو نہیں پکارا، کسی سے مدد طلب نہیں کی۔ فرمایا اب اگر قربانی قبول کروانا چاہتا ہے تو بھی یہ عقیدہ بنا کہ ہر مشکل میں مدد کر
کرنے والی ذات ہے تو کس کی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. اور الہ کہتے بھی اسے ہیں. فرمایا کہ جس ذات کو مشکل کے اندر پکارا جائے فرمایا اسے الہ کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا جبرائیل جدھر سے آیا ہے ادھر ہی واپس چلا جا, مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے. واپس گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنا جبرائیل کے بڑی. حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا اللہ مان گئے تیری دوستی کو, تیرا خلیل تیرے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, میں نے اپنے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. حدیث پاک سنیے گا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کیا گیا, سب سے پہلے انہیں بے لباس کیا گیا. قیامت کے دن سب سے پہلا لباس بھی ابراہیم علیہ السلام کو ملنا ہے. بھرکیف آگ تیار ہو گئی, پنگھوڑے میں بٹھا دیا گیا. اب قوم والے سب مل کے پنگھوڑے کو پیچھے کی طرف لے گئے اور لے کے انہوں نے پیچھے سے رسیاں کاٹی اور پنگھوڑا سیدھا آگ کے اندر پہنچا ہے. ادھر سے آگ میں پہنچا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ابراہیم نے میں اللہ تعالیٰ کو اس مشکل میں یہ بھی نہیں کہا کہ مولا میری جان تو بچا, سب کچھ میری ذات پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. پر میں اللہ تعالیٰ نے بھی ابراہیم کو کچھ نہیں کہا بلکہ اس چیز سے بات کی ہے جس سے آج تک کسی نے بات ہی نہیں کی. فرمایا یا نار کونی برداً وسلام, بڑی سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. اور بعض مفسرین کرام نے یہ معنی کیا, فرمایا میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور جب تیرے اندر آئے میں اللہ کے سلام بھی دے دینا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ دوسرا بڑا امتحان, فرمایا کہ میرے ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا پیغام, میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام اپنے والد کو بھی سنا اور والد کے ساتھ بت پرست قوم کو بھی سنا. فرمایا یہ بڑا امتحان تھا دوسرا. ان امتحانات کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سند عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو, انی جاعلک للناس